الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال عز وجل یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں بھائی عبدالرزاق صاحب کی بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہر معاشرے میں شادی کا بندھن کسی نہ کسی طرح باندھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں، اسلام میں یہ بندھن نکاح کے ذریعے سے باندھا جاتا ہے۔ نکاح کو ہمارے دین میں بہت آسان بنایا گیا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مرد اور ایک عورت کا ایک دوسرے کو شوہر اور بیوی کے طور پر قبول کر لینا نکاح ہے۔ اس میں اس کی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ مہر ہے، اور ایک میں بیان کر چکا ہوں کہ گواہوں کا موجود ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ موقع و محل کی مناسبت سے قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے حاضرین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ جو نصیحت فرماتے تھے اس کا نام خطبہ نکاح ہے۔ نکاح خطبہ نکاح کے بغیر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جن آیات کا انتخاب فرمایا کرتے تھے ان میں ایک سورہ نساء کی پہلی آیت، دوسری سورۃ آل عمران کے وسط میں سے ایک آیت، اور دو آیات سورۃ احزاب میں سے تھیں، جن میں سے دو میں نے آپ کے سامنے ایک تلاوت کی ہے، اور ایک آیت میں نے اپنے ذوق کے مطابق تلاوت کی ہے، وہ سورۃ التغابن کی ایک آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب میں بار بار ایک حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہمارا جو عام تصور ہے اس کے اعتبار سے شادی بیاہ ایک خوشی کا موقع ہے، اور یہاں ڈرنے ڈرانے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کون سی بات کب اور کہاں کرنے کی ہے، شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن ہی بہترین سلیکشن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن ایک جو بڑی سادگی سے سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ ہمارے دین کی اصل روح ہے ہی تقویٰ۔ اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا تو سب کام سیدھے ہوں گے، اور اگر انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے تو کوئی اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ خاص طور پر شادی کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے ہاں چونکہ پردہ ہے، لہذا عورت نکاح کی محفل میں نہیں آتی، وہ اپنا کوئی وکیل مقرر کرتی ہے، اور آج کی اس شادی میں دلہن کے والد
عبدالرزاق صاحب خود وکیل ہیں اور وہ اپنے 2 گواہوں کی موجودگی میں بیٹی سے اجازت لے کے آئے ہیں تقاضا پورا کرنے کے لیے، قانونی تقاضا، اور ان کی اجازت سے آپ نے سنا کہ میں نے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور پھر ان کی اس اجازت کی بنیاد پر میں آپ سب حضرات کے سامنے دولہا سے ایک سوال کروں گا کہ میں نے تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں سے کر دیا، تم نے قبول کیا؟ اور اگر دولہا ماضی کے صیغے میں پاسٹ ٹینس میں ایک دفعہ کہہ دے میں نے قبول کیا، اور آپ میں سے کم 2 افراد سن لیں تو نکاح مکمل ہو جائے گا، 3 دفعہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اسلام کے نظام حیات میں، اسلام کے معاشرتی نظام میں مرد کی حیثیت جو ہے وہ گھر کے سربراہ کی ہے، میاں بیوی ایکول پارٹنرز نہیں ہیں۔ اس بات کو بڑا واضح طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارا جو ڈیورس ریٹ ہے وہ یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جہاں بھی اتھارٹی ہوتی ہے تو وہاں کچھ کرپشن کے چانسز بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ نہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے تو وہ اسمبلی کو جواب دے۔ اسی طرح ایون چیف جسٹس جو ہے اس کے خلاف بھی ریفرنس جو ہے وہ جا سکتا ہے جوڈیشری کونسل کو، جو اس سے اوپر ایک اتھارٹی ہے۔ تو گھر کے اندر نہ تو کوئی عدالت کا کمشنر کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی پولیس کا سپاہی، اور نہ ہی کوئی ویڈیو کیمرہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ گھر کی پرائیویسی ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا واحد چیز کہ جو مرد کو اپنی بیوی پر ظلم اور زیادتی سے روکے گی وہ خوف خدا ہے کہ میں شوہر بنا ہوں، گھر کا سربراہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، لیکن میں نہ خدا ہوں اور نہ میں اتنا با اختیار ہوں کہ میں کسی کو جواب دینا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھا کرتے تھے ان میں 4 مرتبہ تقویٰ کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انڈیویجول سے پیدا کیا اور اسی انڈیویجول سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تسالون بہ، جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو، والارحام، اور رحمی رشتوں کا پاس کرو، ان کا خیال رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ آپ کا دوسرا انتخاب سورۃ آل عمران کی ایک آیہ مبارکہ سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو اس کے معنی ہے کہ تم حالت اسلام میں ہو، یعنی اسلام پر کاربند ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہو، اور دوسرا اس کا بڑا سادہ اور بالکل اصل مفہوم، بنیادی مفہوم وہ کیا ہے، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ آج خاص طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں کفر اور الحاد کی آندھیاں چل رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آندھی سے بڑے بڑے درخت اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں، تو ان آندھیوں میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا بھی مشکل کام ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر و محراب سے ایک دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ کلمے تو موت دیں۔ مطلب کیا تھا کہ ہمیں اسلام کی حالت میں بطور مسلمان موت آئے، لیکن اب وہی جو ہوائیں ہیں ان کے اثرات ہیں کہ اب یہ دعا کوئی مولوی نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی آگے اس کا گریبان پکڑ لے گا کہ اس اسلام کا کی فائدہ، اس کلمے کا کی فائدہ جڑے عمل نہ ہوئے۔ حالانکہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر، کلمے پر موت دے، ہم اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان دونوں کاموں کی ضرورت ہے، اسلام پر کاربند ہونے کی بھی ضرورت ہے اور مسلمان رہنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں
جس سے ہمارے ایمان کی نفی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے شعور کے ساتھ اللہ کا رسول مانتے رہنا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر کہتے رہنا، اور نہ اشارے میں، نہ کنائے میں، نہ الفاظ میں انسان کبھی اس کی نفی نہ کرے، یہ ہے مسلمان ہونا۔ میں نے جو انتخاب آپ کے سامنے رکھا ہے وہ ہے سورہ تغابن کی ایک آیت۔ وہ دراصل آئلی زندگی کے لیے قرآن مجید کی ایک انسٹرکشن ہے۔ ایک تو اصول ہے نا، اور ایک انسٹرکشن ہے۔ وہ انسٹرکشن کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، بس ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی یہ وہ دشمن نہیں ہے جس سے لڑائی کی جاتی ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمہیں کہیں جہنم میں جا لے جائے، وہ تمہیں کہیں اسلام سے نہ نکال دے، یہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دشمن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے 3 الفاظ، 3 احکام آئے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ اگر تم عفو کرو گے، عام طور پر ترجمہ فارسی میں کیا جاتا ہے درگزر، تو ہمیں عربی بھی نہیں آتی، فارسی بھی نہیں آتی، تو یہ عفو درگزر کیا ہے؟ عفو کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ داڑھی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو آیا وہ کیا تھا؟ اعفاء اللحا وقص الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو تراش دو۔ اور یہی ایک مسلمان کی علامت ہے کہ داڑھی جو ہے وہ تو یہودی بھی رکھتا ہے، سکھ بھی رکھتا ہے، لیکن مسلمان کی داڑھی کی علامت کیا ہے کہ مونچھیں نمایاں طور پر تراشی ہوئی ہوں تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو وہاں لفظ عفو آیا کہ چھوڑ دو۔ ہاکی کے کھیل میں فاؤل ہو گیا اور امپائر نے وسل بجائی اور گیند خود بخود دوسری ٹیم کے پاس چلا گیا، چھوٹی سی وسل بجاتا ہے کہ کنٹینیو کرو۔ یعنی کسی کام کو ہونے دینا، چلنے دینا، بڑھنے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ عفو ہے۔ پھر دوسرا لفظ آیا وَتَصْفَحُوا۔ یہ دیکھیے یہ ایک ورق ہے، اس کے 2 صفحے ہیں، ایک یہ صفحہ ہے، ایک یہ صفحہ ہے۔ یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے لیے ترجمہ کیا ہے؟ چشم پوشی۔ انگریزی محاورے میں ٹو ٹرن اے بلائنڈ آئی، وہ بھی وہی ہے کہ ہر بات کا نوٹس نہ لینا، ہر بات پر روک ٹوک نہ کرنا۔ اور تیسرا ہے وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو گے، اف یو forgive فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ حکم کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو ہم عام طور پر الاؤنس دیتے ہیں اس کے چھوٹا ہونے کا، چلو بچہ جو ہے، اصل میں وہ یہی الاؤنس ہے کہ جو عورت کو بھی دینے کی ضرورت ہے، بیوی کو بھی دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم عام طور پر نہیں دیتے۔ اگر انسان کو یہ بات یاد رہے کہ عورت کی نیچر کیا ہے اور وہ کیوں اس رعایت کی حقدار ہے کہ اسے بات بات پر نہ ٹوکا جائے، تو پھر شاید انسان کو آسانی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے، عورتوں کے انکلوجر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے عورتوں کو خطاب کر فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں تصدقنا، صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، جس کو ہم اپنے زبان میں کہیں بہت زیادہ زبان دراز ہو، اور بہت زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں دونوں عورتیں اور بچے جو ہیں وہ یکجا ہیں۔ آپ بچے کو بہترین کھلائیں، بہترین پہنائیں، آپ اس کو روٹس اور بیکن ہاؤس میں تعلیم دلائیں، مہنگے سے مہنگا کھلونا لے کر دیں، پوری دنیا کی سیر کرا دیں، لیکن اس بچے کو کہہ دے کہ تیرے ماں پہ تو بڑے چنگے، تیرا بڑا عیش کرا رہا ہے تینوں، وہ اتنی بڑی لسٹ دے دے گا کہ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا۔ اسی طرح عورت کے ساتھ آپ کے 20 سال بڑے اچھے گزرے ہوں
اور پھر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جو اس کو پسند نہ ہو، تو اگر آپ ذہناً تیار نہیں ہیں یہ سننے کے لیے کہ میں نے 20 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی. اس نے کہہ دینا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی الفاظ بدل کر کہ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، کوئی اور ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری کے کلمات ہیں. یہ بچہ اور بیوی بالکل برابر ہیں اس میں. پھر بچہ بگڑ جائے اور زبان کھول لے تو پھر اس کو بریک نہیں لگائی جا سکتی. اسی طرح عورت بگڑ جائے اور لان تان پہ اتر آئے تو پھر وہ بھی کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرایا ہوا عورت کا یہ تعارف اس کے شوہر کو یاد ہوگا تو پھر اس کو غصہ نہیں آئے گا. غصہ نہیں آئے گا تو بس پھر زندگی جو ہے وہ رواں دواں رہے گی. اور غصہ آئے گا تو پھر کچھ بھی زبان پر آ سکتا ہے اور پھر گھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، گھر برباد ہو سکتا ہے. ساری کمپلیکیشن جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ غصے کی وجہ سے ہوں گی. اس میں جو بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنسی نقطہ نگاہ سے کہ تمام جتنے زندہ چیزیں ہوتی ہیں وہ سیل سے بنتی ہیں، اور سیل کی ایک آؤٹ وال ہوتی ہے، سیل وال ہوتی ہے، پروٹوپلازم ہوتا ہے اور اندر اس کا نیوکلیس ہوتا ہے. نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں اور کروموسومز کی حیثیت جو ہے وہ سیل کے لیے سافٹ ویئر کی ہوتی ہے کہ سیل کا فنکشن اس کے مطابق ہوتا ہے. مرد اور عورت کے ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے 46 میں سے، اور 30 ٹریلین سے 50 ٹریلین تک سیل ہوتے ہیں، تو بہت بڑا فرق ہے. یعنی مرد اور عورت کا فرق داڑھی مونچھ اور ایک آدھ عضو کا فرق نہیں ہے. ایک ایک ناخن، ایک ایک بال مرد کا عورت سے مختلف ہے. یہ اگر یاد رہے، اپنے پر قیاس نہیں کرنا اور عورت سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ یہ خیال رکھے گی کہ مرد کے جذبات کیا ہیں. یہ مینیجر کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کیسے مینیج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ گھر کا مینیجر ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر مینیجرز بنائے گئے ہیں، ذمہ دار بنائے گئے ہیں. تو اب اس کا کام ہے کہ وہ کیسے مینیج کرے، بچوں کو کیسے مینیج کرے، عورتوں کو کیسے مینیج کرے. تو اگر دو چیزیں ہر وقت انسان کو یاد رہیں، ایک تو اللہ کا ڈر، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور پائی پائی کا حساب دینا ہے. اور دوسرا، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ جذبات میں زیادہ آتے ہیں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے کمزوریاں رکھی ہیں. آپ ذرا حیران سے ہو رہے ہوں گے، وہ مقصد بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دوں کہ عورت کے ذمے چونکہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کی پرورش ڈالی ہے، اور بچوں کی پرورش جو ہے وہ محبت سے ہو سکتی ہے، وہ قانون سے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو شفقت، ممتا اس کے دل میں رکھی ہے، یہ اس کا مظہر ہے کہ اگر اس کو غصہ آئے تو بچے کو مارتی بعد میں ہے، رو پہلے خود پڑتی ہے، ڈانٹتی بعد میں ہے اور گلے سے پہلے لگا لیتی ہے اس کو. اگر ہمیں بچے پالنے پڑ جائیں تو ہم تو مال مال کے ان کو حلیہ بگاڑ دیں، ہم تو قانون کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے. بچے نہیں ایسے پالے جا سکتے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جذباتی بنایا ہے، لہذا اس کو جذباتی ہونے کا جو ہمیں اس کا دیکھنا پڑے گا، واسطہ پڑے گا. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی زندگی میں آپ اپنے گھر کو جنت بنا لیں. اسی طرح دوسرا پہلو، کیونکہ خواتین بھی یہاں موجود ہیں، شاید بچی بھی یہاں ہوگی، لیکن باقی خواتین تو غالباً آئی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمائی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے. اب ہماری نیک خواتین اللہ کے فضل و کرم سے پاک باز بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور گھر چلانے والی بھی ہیں، لیکن ایک غلطی جو ہے وہ ہمیں کامنلی نظر آتی ہے کہ ایک خاتون جس کا پورا خاندان تعریف کرے گا کہ جی بہت نیک عورت ہے، بہت خوش اخلاق عورت ہے، ہر ایک سے چیر فری مل رہی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہے اور وہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ میں
شوہر کو ذرا آنکھیں دکھاؤں اور ذرا اس پر روب شوب ڈالوں، یہ کیا ہے؟ مرد کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچر بنائی ہے. مرد کے سامنے باقی ہر عورت ادر دین ہز وائف، وہ تو ہنستی مسکراتی اس کے سامنے آئے گی، اور اس کی بیوی جو اس کی زندگی کا حصہ ہے، جو اس کی رفیقہ حیات ہے، وہ اس کے سامنے منہ بسور کر آئے گی اور کاٹنے کو دوڑے گی، تو آبویسلی اس کو اچھی کون سی لگے گی؟ نتیجتاً ہر وہ عورت جو اس سے چیئرفلی مل رہی ہے وہ اچھی لگے گی، اور اس کی اپنی بیوی اسے بری لگے گی. اس کے جو نتائج ہوں گے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اب سب سمجھدار ہیں اور اس نے ان نتائج کو سمجھتے ہیں. تو یہ میں نے شامل کی ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. یہ اصل میں کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بعض اوقات ہم پرفیکشنسٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے، کہ جی میں بڑا پرفیکشنسٹ ہوں، مجھے جب کام ٹھیک نہ ہو تو مجھے غصہ آ جاتا. یہ غلط فہمی ہمیں کیوں ہو گئی کہ ہم پرفیکٹ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو آپ پر معصومیت بھی ختم ہو گئی، اور معصومیت ختم ہوئی تو پرفیکشن بھی ختم ہو گئی. اس خناس کو ہمیں اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی یہاں خامیاں لیے ہوئے ہے، کوئی وہاں خرابیاں لیے ہوئے ہے، کوئی یہاں اچھا ہے، کوئی وہاں اچھا ہے، کسی میں ادھر برائی ہے، کسی میں ادھر برائی ہے. ہم سب خامیوں والے ہیں، کوتاہیوں والے ہیں. تو ہمیں اس کھپت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو پھر کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم ڈھایا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، پس تو مجھے بخش دے. تو جسٹس نہیں ہے. تو جب میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہا ہوں تو مجھے اپنے چھوٹوں کے لیے بھی ذرا درگزر کرنے والا، بخشش معاف کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ ہو جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث اور سنائی جاتی ہیں عام طور پر خطبہ نکاح میں. ایک ان نکاح من سنتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے مذاہب میں شادی بیاہ کو ایک اچھا کوئی دینی کام، کوئی نیک کام نہیں سمجھا جاتا. کر بھی لے جائے تو ذرا اس کی ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے. اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ اس کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی. جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.